اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سیدہ گھبرانی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آمنہ شیخ، سبیکا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سبیکا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سبیکا۔ اسما، جی آقا۔ جی تبسم میم، سکینہ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبھی کا آواز آ رہی ہے اب صحیح؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بات چل رہی ہے صرف کی۔ کس کی؟ صرف۔ کنیز فاطمہ ہیں جی؟ نہیں ہو پھر کنیز فاطمہ کے نام سے کون آئی؟ جی 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 کنیز فاطمہ نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صرف کی بات چل رہی ہے۔ صرف میں نے آپ کو ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی لیکن ویسے بتایا تھا۔ صرف کے معنی ہے کیا ہے؟ صرف کے معنی، صرف کے معنی ہے ایکسچینج کرنا، بدلنا۔ صرف کے معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری میں کھولیے سواد رے، ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے؟ لغت حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، سواد رے سے کھولیے سواد رے اور اس میں جائیے، سواد رے سے لکھا ہوا ہے گا ایک جگہ صرف، تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہوگا صرف کے آگے؟ صرف کے معنی ہے بدلنا۔ صرف کے معنی ہے بدلنا۔ کیا بولتے ہیں؟ بدلنا۔ بولیے جی سبھی کا، باقی سب لوگ جی کچھ تو کیا کیجئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار کبھی زندگی میں کوئی کلاس آیا ہو اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ مولویت بھلے نہ پڑھی ہوں لیکن انگلش میڈیم، ہندی اسکول، ہائی اسکول، انٹر بی اے تو کیا ہے، پڑھانے کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں صرف کے معنی ہے بدلنا۔ کیا معنی ہے؟ واقعی بدلنا۔ تو آپ ساتھ نہیں دیں گے تو کیسے دل لگے گا؟ نہ میں پڑھا پاؤں گا نہ آپ پڑھ پائیں گے ایسے۔ جب تک کلاس زندہ نہ ہو، زندہ مطلب ایکٹیو نہ ہو، جب تک بور ہو کے رہ جاتی، نہ پڑھانے والا پڑھا پائے گا شوق سے، نہ سننے والا سو کے رہ جائے گا۔ جب تک آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے۔ جی زیارت پہ جیسے شاپ رہتے ہیں نا، ایکسچینج، پیسے ایکسچینج، سرافی کہتے ہیں نا اسے۔ جی جی، آپ اگر زیارات پہ جائیں گے عرب میں یا ایران میں تو عربی لوگ نوٹ لیے کھڑے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ صرف 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 صرف، یعنی ایکسچینج ایکسچینج ایکسچینج، بدلنے کو کہتے ہیں۔ لیکن علم صرف جو ہے، یہ علم صرف، اس کو صرف کیوں کہتے ہیں جی؟ النصر۔ علم صرف کو علم صرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ علم صرف ہے جو اس کلمہ النصر جو کہ مصدر ہے، النصر جو کہ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کیوں علم صرف کو صرف کہتے ہیں۔ علم صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس النصر سے نصارہ کیسے آواز بنائیں۔ ٹکرا رہی ہے، مائک بند کیجئے، باقی لوگ کس کے آواز سے ٹکرا رہی ہے تو دھیان دے رہا ہوگا، آپ کو دکھ رہا ہوگا، کیونکہ میرا تو کیمرہ میں نے کھول رکھا، مجھے صرف آپ وہ دکھ رہا ہے کیمرہ، میں اپنے آپ کو دیکھ پا رہا ہوں بورڈ کو، لیکن آپ لوگ دیکھیں کس کا مائک ٹکرا رہا ہے۔ جی علم صرف کو علم صرف کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ علم صرف کیا کرتا ہے؟ النصر، ہمیں اس کلمے کو کیسے نصرہ بنانا ہے یہ ہمیں علم صرف نے بتایا۔ کیسے؟ اب اس نصرہ کو کیسے 14 صیغے بنانے ہیں، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، یہ النصر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کیسے اسے ینصرو کرنا ہے۔ یہ علم صرف ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کو کیسے ینصر کرنا ہے۔ یہ علم صرف ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کیسے اس النصر کو انصر کرنا ہے، انصر کرنا ہے۔ یہ علم صرف ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اسے ناصرن کیسے کرنا ہے۔ یہ علم صرف ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس النصر کو منصور کرنا ہے۔
جی جی اور مختلف شکلیں اور مختلف کیا کیا بن سکتا ہے، جو بھی بن سکتا ہے. یہ جو ہم نے بنائی ہیں یہ شکلیں الگ الگ، یہ کیوں بنی ہیں؟ یہ پہلی بات تو کس نے بتایا ہم کو یہ شکلیں بنانا؟ علم صرف نے ہمیں سکھایا کہ کیسے ہم اس ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھال لیتے ہیں. علم صرف نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھال لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. مختلف معنی کیا ہے؟ نصرہ میں ماضی کے معنی ہے، مارا اسے ایک مرد نے. ینصروں میں حال ہے مستقبل کے معنی ہے، مارتا ہے یا مارے گا. لے انصر امر غائب ہے، امر بلام، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد. انصر امر حاضر ہے، اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے تو مار ایک مرد. ناصرون اس میں فاعل ہے، مارنے والا ایک مرد. منصور مدد کرنے والا نا آقا. نصرہ کی بات چلی، میں ضرابہ پہ چلا گیا. نصرہ مدد کی اسے ایک مرد، انصر مدد کرتا ہے یا کرے گا. لے انصر چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد. انصر مدد کر تو ایک مرد. ناصرون مدد کرنے والا ایک مرد. منصورن مدد کیا ہوا، مدد دیا ہوا ایک مرد. کیوں مختلف معنی ہے نہیں ہے، یہ ایک سے معنی ہے سب کے مختلف معنی ہے. تو یہ علم صرف ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ایک کلمے کو ہم مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی نکل مل جائے. یہ اس کی علم صرف کی تعریف ہو گئی. اور کس کا مائک ہے یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ اسما آپ کا ہے یہ. اسما دوبارہ کنیکٹ کیجیے آپ. جی تو علم صرف کی تعریف کیا ہوئی سبھی کا؟ غنجہ فاطمہ آئی ہے، سکینہ. علم صرف کی اب تعریف، یہ تو میں نے آپ کو ایسے کر کے بتا دیا. اب آپ اگر آپ سے کوئی لکھنے کو کہے علم صرف کی تعریف لکھیے تو کیا ایسے لکھیں گی؟ النصر نصرا ینصر نہیں، کیسے لکھیں گی؟ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کھول کے سمجھایا ہے. لفظ میں اگر آپ بیان کرنے کو کوئی آپ سے کہے تو کیا بیان کریں گے علم صرف کی تعریف؟ ایک الفاظ کو دوسرے طریقوں میں بدلنا تاکہ اس کے بہتر معنی حاصل کر سکیں. بہتر نہیں مختلف معنی بیشتر معنی مختلف معنی حاصل علم کرتے ہیں. صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں بنائیں، مختلف شکلیں اس کی بنائیں تاکہ الگ الگ معنی حاصل کر سکیں. یہ علم صرف کی تعریف ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ علم صرف کی تعریف تو یہ ہو گئی، یہ سکھاتا ہے، لیکن اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ حضرت انسان جو ہیں جب تک کوئی فائدہ نہ ہو کسی کام پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. تو فائدہ کیا ہے؟ اس تعریف سے ہی سمجھ میں آیا. کوئی بتا سکتا ہے اس تعریف سے؟ نہیں، وہ لوگ جو علم صرف ابھی تک نہیں پڑھے وہ بتائیں گے. تبسم گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. جی گفتگو کرنے میں یا اپنی بات کو سمجھانے میں آسانی ہوگی. تو پورا نہیں بتا پا رہی، ابھی وہ بتائیں گی. سبھی کا آپ بتائیے کیا فائدہ اس تعریف سے؟ فائدہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہے وہ فائدہ سبھی کا؟ جی پتا نہیں. تعریف سے آپ کو فائدہ سمجھ میں نہیں آیا؟ عربی میں ورڈ بنانا آ جائے. کس نے کہا یہ ورڈ بنانا آ گیا؟ وہ میں نے کہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ شیخ حسن. علم صرف کی تعریف یہ ہے کہ ایک کلمے کو کیسے ہم مختلف شکلوں میں بنائیں تاکہ مختلف، اسی میں فائدہ نظر آ گیا. کیا فائدہ؟ کہ ہمیں اب قدرت حاصل ہو گئی کہ ہم کس طریقے سے عربی کلمہ کوئی سا بنا لیں. ہمیں یہ قدرت حاصل ہو گئی عربی بول چال میں کہ ہم عربی کا کوئی ورڈ بنا سکتے ہیں. اور اگر قرآن پڑھتے میں یا کوئی علمی بات پڑھتے میں کوئی ورڈ دکھے، یہ کون کس کے ہاتھ بات ہو رہی ہے جو مائک بند نہیں کر رہی؟ لیکچر لورس. آپ کا نام کیا ہے؟ شگفتہ ہے. جی آپ کے یہاں کوئی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھیڑ بھاڑ میں ہیں آپ؟ نہیں آقا، گھر میں نہیں. تو فائدہ تعریف سے ہی سمجھ میں آ گیا. کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں مدد کرنے والا ایک مرد. تو میں نے چھوٹ سے کیا بنا دیا؟ میں ناصر ہوں. تو مجھے کیا، میں نے کمانڈ حاصل ہو گئی کہ میں جو میں معنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے ایک ورڈ بنا دیا. یا ایک اور کیا فائدہ؟
कहीं अरबी लिखी हुई दिख रही है? ये दिख रही है आपको अरबी लिखी हुई? जी बताइए। आ गया। तो सभी का ये क्या है? यंसुर, ना ना, ले यंसुर। ले ले यंसुर है। कौन सा फेल है ले यंसुर? अम्र अम्र है। कैसे पहचान लिया आपने ले यंसुर? अम्र है। अम्र अम्र बिलाम कैसे पहचान लिया आपने? ले लगाया है और आखिर में नहीं नहीं, साथी है। सर ये अम्र बिलाम लाम लगा कर ऐसे करके बनता है, किसने बताया? इल्म सर्फ इल्म सर्फ ने। लिहाजा इल्म सर्फ का फायदा यही है कि अपने मनचाहा जो माना है उन माना के लिए वर्ड बना सकते हैं, और अगर कोई अरबी वर्ड लिखा हुआ है तो उसको पहचान सकते हैं कि ये अम्र बिलाम है, ये अम्र बे सीगा है, ये इसमें फाइल है, ये इसमें मफूल है, ये पहले मुजारे है, ये पहले माजी मुतलक है। कैसे पहचान रहा हूं मैं इनको लिखे हुए को कि ये फला फेल है, ये फला फेल है, ये फला फेल है, ये इसमें इल्म सर्फ की मदद से। तो इल्म सर्फ का फायदा क्या है? इल्म सर्फ का फायदा ये है क्या है कि इंसान को कुदरत हासिल हो जाती है कि अरबी कलमे को बनाए और या अपने जो मकसद वाले माना है उनको पहुंचाने के लिए वर्ड बनाए, या अगर वर्ड लिखे हुए हैं तो उनको पहचान सके। तो इसको क्या कहते हैं? कुदरत बर कलमा साजी व कलमा शनासी। कुदरत बर कलमा साजी व कलमा शनासी। क्या मतलब हुआ? कुदरत हासिल हो जाना किस चीज पर? कलमा साजी। साजी साख्तन से बनाना, कलमा बनाने की कुदरत हासिल हो जाती है, और कलमा शनासी कलमे को पहचानने की कुदरत हासिल हो जाती है। क्या इंसान को इल्म सर्फ पढ़ने से किस चीज पर कुदरत हासिल हो जाती है? दो चीजों पे, पहली कलमा बनाने पर, दूसरी कलमा पहचानने पर। तारीफ क्या हुई? इल्म सर्फ एक ऐसा कलम, एक ऐसा इल्म है कि जो हमें ये सिखाता है किस तरीके से एक कलमे को हम मुख्तलिफ सूरतों में ढालें ताकि अलग अलग माना हम उससे हासिल कर सकें। फायदा ये हो गया। एक होता है मौजू। मौजू सुना है आपने? क्या किसे कहते हैं मौजू? कोई सी भी आप किताब पढ़ रही हैं, आपको क्या पता है किस बारे में है? टॉपिक। जिस टॉपिक, सारी गुफ्तगू जिसके इर्द गिर्द घूमती हो वो उस किताब का टॉपिक होता है। मसलन इल्म सर्फ का टॉपिक क्या है? कलमा। सारी बातें, सारी गुफ्तगू कलमे से होंगी। कलमा यूं, कलमा इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है, फेल यूं, फेल यूं, फेल यूं, फेले फला, फेले फला, फेले फला, इस्म यूं, इस्म फला, इस्म मुज़क्कर, इस्म मुअन्नस, इस्म मोरब, इस्म मबनी, इस्म मारफा, इस्म नकरा, सारी। और इस्म क्या होता है? कलमा। सारी गुफ्तगू किस चीज पर टिकी हुई है? कलमा। लिहाजा इल्म सर्फ का मौजू क्या है? कलमा। इल्म सर्फ का मौजू है कलमा। लिखिए। और हाँ, मैं लिखवाऊंगा। कभी आप कहें कि फारसी में किताब है, बहुत से लोग के फारसी में ही है सारी, ये इल्म सर्फ पर न हो या अरबी में है, तो फिर हम कैसे? तो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन इस शर्त के साथ, क्योंकि मैं बहुत गलती कर चुका हूं और किताबों में फारसी पढ़ाने में, कि मैं रोज का रोज अगर आपसे काम चेक करता तो ये नौबत ना आती कि बिल्कुल ढीले पड़ गए आप सब लोग, या मैंने इल्म सर्फ इतनी मेहनत से पढ़ाई, सर्फ मुकद्दमाती। अब अगर मैं किसी से इतना लिखवाता था, मेरी वीडियोस उठा के देख लें आप, सर्फ मुकद्दमाती की सारी देख लीजिए, कितनी मेहनत से पढ़ाता था, लिखवाता था, और बाद में पता लगा किसी के पास लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं किस लिए करता था वो? अगर आप मैं लिखवाता था, वो लिखते रहते, काफी फेयर करके बना लेते, तो कितनी अच्छी यादगार रहती कि हमने पढ़ा था और किसी ने हमारे खातिर इतनी मेहनत करके पढ़ाया था, उसकी मेहनत हमने बेकार नहीं होने दी, ये लिखी रखी है, जब भी दिल कर हमने याद भी की, और अब अगर कुछ जहन से निकल भी जाता है तो हम खोल के देख लेते हैं, देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से लिखा था। और मैं तो तरीका भी बताता हूं कैसे लिखिएगा। लिखिए इल्म सर्फ की तारीफ। इल्म सर्फ, यहां तारीफ ऐसे करके हेडिंग, ये हेडिंग बना के, अब ये हेडिंग तारीफ। ये हो सके तो आप अलग कलर के पेन से लिख लीजिएगा, रेड से लिख लीजिएगा, रेड कलर से मोटा करके तारीफ। उसके आगे इल्म तारीफ, इल्म सर्फ एक, और ये इल्म सर्फ का अरबी ग्रामर है, ये इल्म नहवी एक है, वो भी ग्रामर ही है, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको क्या फर्क है। इल्म सर्फ एक ऐसा इल्म है जो हमें सिखाता है कि किस तरह एक
کلمے کو مختلف شکلوں میں آپ پتہ ہے کیسے لکھیے گا؟ رک جائیے میں نے غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، لکھ لیجیے، ایسے بھی لکھیں چلے گا، لیکن جب میں ابھی بتاؤں گا اس طریقے سے لکھیں گے تو زیادہ کلرفل لگے گا۔ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں، ڈھالنا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی ہاں، مختلف شکلوں میں ڈھالیں، بدلنا، بلے، تاکہ الگ الگ معنی حاصل ہو سکیں۔ مختلف میں اس لیے نہیں لکھ رہا، کبھی آپ کہیں کہ مختلف ورڈ ایسا ہے کہ ذہن سے نکل جا رہا بار بار، تاکہ الگ الگ معنی حاصل ہو سکیں، الگ الگ معنی حاصل ہو سکے۔ جی، تو علم صرف ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کس طرح سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ الگ الگ معنی حاصل ہو سکیں۔ جیسے علم تھا، علم سے کیا بنا؟ علم، یعلم، آپ معنی کے ساتھ لکھیے گا۔ علم، اس کا آگے بریکٹ، اس نے جانا، اس ایک مرد نے جانا۔ یعلم، وہ ایک مرد جانتا ہے یا جانے گا، وہ ایک مرد جانتا ہے یا جانے گا۔ عالم، جاننے والا ایک مرد۔ معلوم، جس کا علم ہمیں ہو، جانا ہوا ایک مرد مثلا، سمجھ میں؟ تو علم صرف نے ہمیں سکھایا کس طریقے سے اس علم کو ان شکلوں میں ڈھالیں تاکہ الگ الگ معنی حاصل ہو سکیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بٹا دوں کنیز فاطمہ چرا نہیں آگا لکھ رہے ہیں۔ میں روز کا آپ بابا سے بشیر، کسی دن بھی کہہ سکتا ہوں، میں ہفتے میں 10 دن میں، کہ جتنا میں نے لکھوایا ہے مجھے سینڈ کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے فیئر کر رکھا ہے یا نہیں۔ اور لکھتے ٹائم اگر ہو سکے کلرفل پین، کلرفل، یہ ریڈ کلر سے ہیڈنگ ڈالنا، میں دکھاؤں گا آپ کو دو کس طریقے سے کرنا۔ آگا یہ جیسے کیا لکھا؟ جیسے علم سے علم، یعلم، عالم، معلوم، علام، جو بھی لکھنا چاہتی ہیں وہ، اور بہت سی باتیں لکھا۔ جی ہاں، ایسے ایسے لکھیے گا، ایسے لکھیں گے تو زیادہ کلرفل لگے گا۔ علم میں ایسے ریڈ کلر سے بنائیے گا، ریڈ کلر سے ایسے بنائیے گا علم میں سر، پھر ایسے کیجئے گا، یہ ایک اور کلر سے، الگ کلر سے کیجئے گا، پھر یہاں پر ریڈ کلر سے لکھیے گا اسے تعریف جو میں نے لکھوا یہاں لکھوا دیا، لکھ دی یہاں تک مثال کے ساتھ، پھر یہاں فائدہ، پھر یہاں فائدہ، کیونکہ جگہ یہاں میرے پاس نہیں رہے گی، میں یہاں لکھوایا جائے گا فائدہ، یہ ریڈ کلر سے، ریڈ کلر سے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کلمہ بنانے اور کلمہ پہچاننے پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے تو لکھنا ہے نا، لکھنے میں ساری سمجھایا تو جا نہیں سکتا، سمجھانے کا طریقہ وہی رکھیے گا، اگر کسی کو سمجھائیں جیسا میں نے آپ کو سمجھایا، کیا کہ جب انسان علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہوں، تو اس کا فائدہ صاف نظر آ رہا ہے کیا کہ انسان اگر کہیں عربی ورڈ لکھا ہوا دکھ جائے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یا امر ہے، یا کیا ہے، یا مذکر کا صیغہ، اور ماضی میں بھی یہ
मुज़क्कर का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है, वाहिद का सीगा है, तस्निया का है, जमा का है, हाजिर का है, गायब का है, ये सब कैसे पहचान पा रहे हैं? इल्म सर्फ की मदद से। या फिर अगर आप किसी से लिखी हुई चीज नहीं देख रहे, किसी अरबी दान से बात करना चाह रहे हैं और अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मुनासिब वर्ड बना सकते हैं, तो ये कुदरत हासिल हो जाती है। जैसे मैं किसी को मारने वाले के माना पहुंचाना चाह रहा हूं, तो फौरन कहूंगा वो भी मर्द, ज़ारिबुन मारने वाला एक मर्द, ज़ारिबतुन मारने वाली एक औरत है। या कुरान पढ़ते हुए या दुआ पढ़ते हुए, ज़ियारत पढ़ते हुए कोई वर्ड आ जाए तो आपको एकदम से पहचान जाएगी। मिसाल के तौर पर कुरान में आया ला तक़्तुलू, मिसाल दे रहा हूं, ला तक़्तुलू, तो क्या समझ में आया? समझ में आया सबसे पहली बात तो ये कि फेले मजलूम है, ये मजलूम है, फेले नहीं है, क्योंकि लाए नाहिया लगा हुआ है। और फेले मुदारे फेले मजलूम का मतलब यह है कि अलामत जज्म, अलामत रफ़ उसमें से फेल में से गिरा देता है। अलामत रफ़ जमा के सीगे में नून था, तक़्तुलूना था ना, तक़्तुलूना, तो अलामत जज्म नून था, इराब था, अलामत रफ़ वो नून गिर गया, ला तक़्तुलू बचा, ला तक़्तुलू, तो ये कौन सा सीगा था? तक़्तुलो, तक़्तुलारे, तक़्तुलूना था। तो क्या पता लगा? हमने एकदम इल्म सर्फ की मदद से पहचान लिया कि फेल नहीं है। और तीसरा सीगा नहीं, नौवां सीगा है, तुम ला तक़्तुलू, नौवां सीगा है, तुम सब मर्द ना मारो औलादकुम, अपनी औलाद को, मिसाल के तौर पर मिन खशियतिल्लाह। तो कैसे पहचान लिया हमने इसको? मिसाल के तौर पर कनीज फातिमा, कनीज फातिमा ये क्या है? ये क्या है? यज़रिबना, 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 यशबिन्ना, यज़रिबना नहीं, यज़रिबना, यज़रिबना, यसरिबना, यसरिबना, यसरिबना। जी जी, बताइए सभी का ये यज़रिबना क्या क्या पहचानिए आप इसे देख के? सभी का नहीं, आप गलत भी जवाब देंगे अभी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप इतने एक साल से अभी पढ़ रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं पहचान पाए, नहीं, मैं किसी और किताब का कोई हिसाब नहीं रखता, मैं जो पढ़ाऊंगा उसका हिसाब रखूंगा। फिलहाल मैंने अभी ये बात नहीं बताई है, लेकिन आप बता दें, ठीक गलत बताएं तो भी कोई फर्क नहीं। बताइए क्या समझिए इसे देख के? ये फेले मुजारे, जी फेले मुजारे है ये। और नहीं समझ, और समझ में नहीं आया? यज़रिबु, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबानी, यज़रिबना छठा सीगा है, जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। फेले मुदारे है, यज़रिबु, यज़रिबाने, यज़रिबूना, तीन मुज़क्कर गायब, तज़रिबु, तज़रिबाने, यज़रिबना छठा सीगा है। छठा सीगा जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। जमा, पहली बात तो ये जमा मुअन्नस का है, जमा का है, दूसरा ये मुअन्नस का है, तीसरा ये गायब का है। मुदारे जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, यानी छठा सीगा है। किसने बताया आपको ये बात? इल्म सर्फ ने बताई। ये फायदा है, आपने पहचान लिया इसको, आपने पहचान लिया। मौजूद क्या है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। क्या समझ में नहीं आया मैम? एक आ गई, कैसे मतलब पहचान रहे हैं कि कौन सा सीखा है, क्या है? तो वो अभी तो तारीफ और वही बयान कर रहे हैं ना, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो अभी आगे अल्लाहुम्मा बीर गर्दान से समझ में आएगा ना। अभी मैं आपको आगे आके सिखाऊंगा, अभी तो तारीफ और इसका मुकदमा बयान कर रहा हूँ, अभी आने दीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर आप इसे यज़रिबना को नहीं भी पहचान रहे कोई बात नहीं है, मैं जब पढ़ा दूंगा उसके बाद पूछूंगा आपसे, उसके बाद गलती मत करना। वो अभी आएगी बातें, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, माजी क्या होता है, कैसे बनता है, कितने सीगे होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा और आपसे तब पूछूंगा। अभी तो इतना याद रखिए कि इल्म सर्फ एक ऐसा इल्म है जो हमें एक कलमे को मुख्तलिफ शक्लों में ढालना सिखाता है ताकि हम मुख्तलिफ माना हासिल करें। अब वो मुख्तलिफ शक्लें कैसे ढलती हैं वो बाद में बयान करेंगे, पूरी किताब है, पहले सफे में पूरी किताब पूरी बयान हो जाएगी। सही, वो आहिस्ता एक एक करके सब बयान करना सिखाएंगे, कैसे इल्म को अलेमा बनाया, कैसे फिर अलेमा से यालमु बनाएंगे, वो सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये याद रखिए इल्म सर्फ एक ऐसा इल्म है जो एक कलमे को मुख्तलिफ शक्लों में ढालना सिखाता है। उसका फायदा यह है कि इंसान को ताकत मिल जाती है, कुदरत मिल जाती है कि वो एक कलमा बना सके, या कलमा कहीं लिखा हुआ है कुरान, रिवायात, हदीस में, उसको पहचान सके।
موضوع کیا ہے؟ موضوع کلمہ. موضوع کیا ہے علم صرف کا؟ کلمہ. کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ بنانے بناوٹ کے اعتبار سے. تو میں نے یہ کیوں لکھا بناوٹ کے اعتبار سے موضوع ہے؟ ایسی بات کیوں لکھی میں نے؟ جی سکینہ گنچا فاطمہ بتائیے میں نے کیوں لکھا یہ بھی بریکٹ میں کر کے بناوٹ کے اعتبار سے؟ جیسے اس کی گردان ہوگی اس طرح معنی چاہیے. نہیں وہ نہیں، یہ آپ نہیں بتا پائیں گے جبکہ میں نے بتایا تھا. لیکن کنیز فاطمہ گنچا فاطمہ بتائیں، گنچا فاطمہ اور سکینہ بتائیں. میں نے کہا علم صرف کا موضوع کلمہ ہے لیکن بناوٹ کے اعتبار سے. ایسا کیوں کہا میں نے؟ اگر میں کہہ دیتا علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو کیا کچھ غلطی کر دیتا؟ سکینہ آغا پوری بات مکمل نہ ہوتی. کیا پوری بات مکمل نہ ہوتی؟ مثلا میں کہتا علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو کچھ گڑبڑ ہو جاتی، کچھ ہاں تو کلمے کی آخری حرکت کے اعتبار سے یا کلمے کو بنانے کے اعتبار سے. یہ کہو کہ اگر میں خالی کہہ دیتا کلمہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو علم نحو جب پڑھنا شروع کرتی تو اس میں یہ آتا ہے علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. کلام بھی ہے تو یار یہ کہ علم صرف کا موضوع جب کلمہ تھا تو نحو کیوں پڑھا رہے ہیں پھر؟ کہا کہ فرق ہے، علم صرف کا موضوع کلمہ بنانے کے اعتبار سے ہے اور علم نحو کا موضوع کلمہ اس کی آخری حرکت کے اعتبار سے ہے. آدمی کنفیوز ہو جاتا. اس سے جب علم نحو پڑھنا شروع کریں گے تو صاف ہو جائے گی بات کہ علم نحو کا موضوع اگر کلمہ ہے، علم نحو اگر کلمے سے گفتگو کرتا ہے تو بنانے کے اعتبار سے گفتگو نہیں کرتا. علم نحو آخر کی حرکت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، لیکن علم صرف اس کو کلمے کو بنانے سے گفتگو کرتا ہے. کیسے بنے گا؟ ساختمان، بناوٹ. سمجھی سبھی کا؟ جی سمجھ آیا؟ جی آغا. آمنہ شیخ، سیدہ گھبرانی، سکینہ سمجھ رہی ہیں علم صرف کا موضوع؟ مٹا دوں کیسے لکھنا ہے، کاپی کیسے تیار کرنی ہے. فی الحال تو آپ روز کا ایک رف پہ لکھ لیں، چاہے اسے فیئر کر کے دیکھیے. میں اس لیے آپ لوگوں سے زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ لڑکیاں لطیف ہوتی ہیں. لطیف یعنی وہ ہر چیز کو بڑا منظم رکھتی ہیں، ہر چیز کو بڑا ان میں لطافت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ جب لکھے تو کیسے لکھیں گی؟ اسے ریڈ کلر سے بڑا سا لکھے گا علم صرف. اس کو مثال کے طور پر بلو کلر سے کر دیجئے گا یا بلیک کلر سے کر دیجئے گا ہیڈنگ، یا جو اسکیچ آتا ہے لیکن ایسا جو لکھے نا اس کلر سے کر دیجئے گا. یہ پھر ریڈ کلر سے ہیڈنگ بنائیے گا اور یہ بلو سے لکھتے ہیں جیسے ایسے لکھیے گا. پھر دیکھیے کتنا خوبصورت لگے گا. ایسے ہی وہ بنا دینا، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے آپ کو کاپی تلاش تیار کرنی ہے. اور ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاپی یہی بنا لینا کیونکہ آپ یہ انتظار میں مت رہنا کہ علم صرف کی مثال کے طور پر آگے کی بھی کوئی کتابیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر ہوں گی بھی تو وہاں پر علم صرف کی یہی تعریف رہنی ہے. بس علم صرف کا وہی موضوع رہنا ہے. بدل جائے گا کتاب بدلنے سے؟ نہیں، کچھ نہیں بدلے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب علم صرف کی ساری کتابیں سیم ہیں، بس فرق کیا ہے؟ اجمال اور تفصیل کا ہے. صرف مقدماتی میں مختصر کر کے بیان کر دیا، صرف سادہ میں تھوڑا زیادہ بیان کر دیا. اس سے آگے مطلب ہو سکتا ہے کچھ اور کھول کے باقاعدہ کچھ اچھے طریقے سے سمجھائیں. جیسی انسان کی کیپیسٹی بڑھتی ہے اسی اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے. نہیں اب آگے دیکھیے، میں کتاب پہ آئیں تاکہ پھر دیکھیں. یہ لکھ لیں گے آپ اپنی کاپی پہ، دھیان رکھیے گا. کبھی یہ آپ لوگ کوئی یہ نہ کہے ہم نے فارسی کبھی پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اردو میں لکھوا رہا ہوں. مقدمہ. تعریف علم صرف. علم صرف کی تعریف. علم صرف میاموزت، علم صرف سکھاتا ہے. کیا؟ چگونا، چگونے کس طریقے سے. کلمہ ایرا، کسی کلمے کو. کلمہ ایرا، کسی کلمے کو. بے صورت ہے گوناگون، مختلف صورتوں میں. دراورین، لے آئیں، بنائیں، ڈھالیں. کیوں ڈھالیں؟ تا معانی مختلف بے دست آیت، تاکہ مختلف طرح الگ الگ معنی بے دست آیت ہاتھ آئیں، تاکہ مختلف معنی ہاتھ آئیں. مثلا کلمہ علم بے معنی دانستن. علم کے معنی کیا ہے؟ جاننا، مصدر ہے. اس کو طبق قواعد صرفی، علم صرف کے قاعدے کے مطابق بے صورت ہے علمہ یا علم و علم وغیرہ میں ہم نے درمیاوریم ڈھالیں گے ہم تاکہ یہ والے معنی حاصل ہو جائے. علمہ سے دانست اس نے جانا، یا علم و میدانت، علم بیدان تو جان، بے دست ہے تاکہ یہ معنی ہاتھ آ جائے. یا کلمہ رجل، کیونکہ فعل کی بات کی ہے، فعل کی مثال دے دی علمہ یا علم. اب اسم کی مثال مثلا جیسے یا کلمہ رجل، اس کے معنی کیا؟ مرد.
علم جی صرف ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے اس کو رجال رجیل میں ڈھالیں تاکہ رجال کے معنی بہت سے مرد اور رجیل چھوٹا مرد کے معنی حاصل ہو سکیں. رجیل چھوٹا مرد, یہ علم صرف نے سکھایا. فائدہ علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ در ہر زبانی, ہر زبان میں, یہ دنیا کی ہر زبان میں بسیاری از کلمات, بہت سے کلمات دوسروں کلموں سے لیے جاتے ہیں. کوئی سی بھی زبان ہو, چاہے اردو انگلش کوئی سی بھی زبان ہو, بہت سے کلمات دوسرے کلمات سے لیے جاتے ہیں. مثلا فارسی میں جو ہے گفتم, گفتی, گفت, گفتیم, گفتیم, گفتن, یہ کس چیز سے لیے گئے ہیں؟ می گفتم, خام گفت, یہ کس سے لیے گئے ہیں؟ گفتن سے لیے گئے ہیں. اسی سے تو بنے ہیں گفتن سے یہ سب. لہذا اب اگر عربی میں بات آ جائے اسی طریقے سے تو کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا ہمیں علم صرف پڑھنے کا؟ بنابراین باید علم صرف بیاموزیم, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم صرف سیکھیں تاکہ کلمات رب شناسیم, تاکہ ہم کلمات کو پہچانیں, وہ بے معنی آنہا پے بے بریم, اور ان کے معنی کو پہنچے یعنی ان کے معنی کو سمجھ سکیں. ونیز اور کیا کر سکیں؟ بتوانیم برائے معانی منظور, منظور سے مراد جو آپ کی نیت میں ہے, دل میں ہے, ان معنی کے لیے کلمات مناسب بے سازیم, جو معنی آپ کے دل میں ہے, نیت میں ہے, ان معنی کے لیے ایک مناسب کلمہ بنا سکے. آپ سامنے والے کو معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں مارنے والا ایک مرد یا مارنے والی ایک عورت, تو آپ ایک دم کیا کہیں گے؟ ضاربن ضاربتن. اب اذان سے گزشت یہ جو 4 لائنوں میں 5 لائنوں میں گفتگو 4.5 لائنوں میں گفتگو ہوئی, اس سے روشن شد, یہ بات واضح ہو گئی کہ فائدہ علم صرف, علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ شناختن کلمے, کلمے کا پہچاننا اور اس کے معنی کو پہچاننا آ جاتا ہے انسان کو, اور قدرت پر ساختن کلمہ, کلمہ بنانے کی اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے. وہ ماسٹر بن جاتا ہے, ماسٹر مستری, اور اسے گھر بنانا آ گیا, وہ اسے بھلے کلمہ بنانا آ گیا. موضوع کیا ہے علم صرف کا؟ موضوع علم صرف کا موضوع و ضمناً معلوم شد, اور اسی کے ضمن میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ قدرت حاصل ہو گئی انسان کو, اسی کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ موضوع علم صرف کلمہ است, علم صرف کا موضوع کلمہ ہے, کیونکہ کلمے کو مختلف کلموں میں ڈالنا سکھاتا ہے. کلمہ کلمہ کلمہ, جہاں دیکھو لفظ کلمہ آئے گا, فعل بھی تو کلمہ ہوتا ہے, اسم بھی کلمہ ہوتا ہے, حرف بھی کلمہ ہوتا ہے. کلمے سے اگر اسم سے گفتگو ہو رہی تو کلمے کی گفتگو ہو رہی ہے, فعل کی گفتگو ہو رہی ہے تو کلمے کی گفتگو, کیونکہ کلمے کی تو قسمیں, یعنی علم, یعنی یہ علم فقط دربار ساختمان, یہ علم فقط ساختمان یعنی بلڈنگ کو کہتے ہیں ساختمان, یہ کلمے کی بلڈنگ یعنی بناوٹ اور کلمے کی خصوصیات سے صحبت میں کنت بات کرتا ہے. کلمے کی خصوصیات کہ یہ کلمے کی خاصیت کیا ہے, یہ مورب ہے, مثلا یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ اسم ہے تو فلاں اسم ہے, یہ فعل ہے تو فلاں اسم ہے, اس کی خاصیت یہ ہے, اس کی خاصیت یہ ہے. ٹھیک ہے. یضربو یہ کیسے بنا, ایسے ایسے بنا, فعل ماضی کے شروع میں یہ بڑھایا وہ بڑھایا, یہ مثلا وہ آگے بتاؤں گا. اور اس کی خاصیت کیا ہے, اس میں 2 زبانیں پائے جاتے ہیں, مارتا ہے اور مارے گا ایک مرد, یہ ان چیزوں سے گفتگو کرتا ہے. کیونکہ ٹائم ہو گیا انشاءاللہ, اب کیونکہ آپ سوچیں گے کہ جب علم صرف کی تعریف اور اس کا فائدہ پتہ لگ گیا, اس کا موضوع پتہ لگ گیا کہ کلمہ ہے, تو یہ کلمہ کس بلا کا نام ہے؟ کلمہ کہتے کسے ہیں؟ تعریف کلمے, کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام انشاءاللہ پھر ایک ایک کر کے بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد.